بلائنڈ ٹرسٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بلائنڈ ٹرسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں, اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ جو ایک بلائنڈ ٹرسٹ بچوں کا اپنے پیرنٹس پہ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بہت چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ بچے کو جب ماں یا باپ جو ہے وہ ہوا میں اچھالتا ہے تو بچے کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میں گروں گا نہیں, مجھے کیچ کر لیں گے. تو یہ ایک چھوٹے بچے کا اپنا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن کیا یہ بلائنڈ ٹرسٹ اس طرح سے زندگی میں جب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہر انسان پہ کرنا چاہیے؟ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. اور میرے ساتھ یہاں پر محمد عارف عظیمی 9th آرگنائزیشن سے موجود ہیں, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ ٹریننگ اینڈ ہیبٹ بیہیویئر موڈیفیکیشن کرتے ہیں, رویوں میں مثبت تبدیلی لے کر آتے ہیں. میں ہوں شگفتہ یاسمین, شو کا نام ہے مکمل گھر, اور آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی ایف ایم 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے ایف ایم نیٹ ورک. جی عارف صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ٹرسٹ اور بلائنڈ ٹرسٹ کیا فرق ہے؟ یہ دونوں جو ہے لائف میں رہیں گے. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بلائنڈ ٹرسٹ کو 0 لیول پر ہونا چاہیے یا صرف بلائنڈ ٹرسٹ ہی ہونا چاہیے, لیکن چیزوں کو ان کے اپنے اپنے دائرے میں رکھنے سے ہمیں آسانی ہوگی. جیسے ابھی آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی, بچے کو جب ہوا میں اچھالتے ہیں تو وہ اتنا ہی مطمئن ہوتا ہے, مسکرا بھی رہا ہوتا ہے, اور اس کو ایک یقین ہے کہ نہیں جی مجھے نہیں گرنے دیا جائے گا, مجھے سنبھال لیں گے. اچھا, یہ جو یقین ہے یہ لائف میں ہوگا تو آپ زندگی کو اور زندگی کی بہت ساری حقیقتوں کو فیس کر سکیں گے. آپ کو کبھی کوئی پریشانی آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نہیں یار وہ تو ہے. یہ جو وہ تو ہے وہ آپ کا فیملی ممبر بھی ہو سکتا ہے, وہ دوستوں میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. اور پھر بہت ساری دفعہ جب ارد گرد میں ہر طرف سے آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہ بریک ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, آپ کو اپنے جیسے لوگوں کے اوپر کہیں پر کوئی فیل نہ آ رہا ہو, آپ کو لگے کہ یار کسی کو میری پرواہ نہیں ہے, تو ایسے میں پھر آپ ایک ایسی ہستی کے اوپر چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا ٹرسٹ لیول ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ تو ہے نا, یہ تو ہے نا. تو ٹرسٹ اور بلائنڈ ٹرسٹ یہ دونوں لائف میں رہیں گے. اب رہ گیا کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے. جو سب سے بنیادی فرق ملے گا وہ یہ ملے گا کہ آپ چیزوں کی کیلکولیشن سے نکل جاتے ہیں جب آپ بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. آپ نہیں بالکل کیلکولیٹ کرتے کہ ہاں یار اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا, فیوچر نہیں دیکھ پا رہے ہوتے, نہیں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. آپ بس بغیر نتیجے کو سوچے سمجھے آپ ایک اسٹیپ لے لیتے ہیں, اور آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے سامنے سے رسپانس آئے گا جس کے مطابق چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن سامنے والا انٹینشنلی بھی اور ان انٹینشنلی بھی, بہت ساری دفعہ ایسا ہو سامنے والے کی انٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے, لیکن وہ اس چیز کا کیپیبل ہی نہیں ہوتا جس لیول کا آپ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں سہانے خواب بھی تو بہت دکھاتے ہیں نا لوگ. جی بالکل بالکل, سہانے خواب بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو سہانے خواب دکھا رہا ہے یا دکھا رہی ہے, دونوں میں سے جو بھی ہے, وہ اپنے ہو سکتا ہے اپنے اندر تھوڑی دیر کے لیے وہ یہی سوچ رہا ہو, دونوں میں سے کوئی بھی, کہ میں ایسا کر گزروں گا سامنے والے کے لیے, لیکن حقیقت پسند ہو کے دیکھنا پڑے گا نا. صحیح ہے. اگر آپ کوئی بہت ہی بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں جی میں تو تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا, اور صبح اس کا رپلائی آیا 2 بھجوا دینا, توڑ کے لائیں اب آپ تارے, کہاں سے توڑ کے لائیں گے آپ تارے. صحیح بات وہ کرنی ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہو. پلان ہوتا ہے بندے کا, پازیٹیو سوچنا چاہیے, ہم اس بات کے حامی ہیں, لیکن کسی یعنی خام خیالی میں نہیں مبتلا رہنا چاہیے. خیالی پلاؤ جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے نا, کہ وہی خیالی پلاؤ آپ پکاتے رہے, آپ بولیں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. تو ٹرسٹ کے اندر بھی اسی چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ حقیقت پسندانہ سوچ سے نہیں دیکھ رہے تو بلائنڈ ٹرسٹ میں جا رہا ہوگا, جس کا نتیجہ کبھی اچھا بھی آ سکتا ہے, آ جائے گا اچھا, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا نا. تو اٹ ڈیپینڈز نا, کہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. تو خطرہ تو ہے. پہلے آپ سوچ لیں. اب جب آپ سوچ لیں گے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ سامنے والے پہ شک کر رہے ہیں, نہیں. آپ دراصل میں جو بھی اس کام کے متعلق اصول اور قواعد رائج ہیں, آپ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیز لے کے چل رہے ہیں نا. پیسے کا لین دین ہے بھائی, لکھت پڑھت ہو جانی چاہیے. کون سی بری بات ہے, میں اگر آپ کو پیسے دے رہا ہوں, آپ سے پیسے لے رہا ہوں, لکھ لیں 2 لائنیں سگنیچر کا, مطلب اس میں الگ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیے ہیں تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں, سوچ ہے, تبدیل ہو سکتی ہے, مسائل ہیں, آ سکتے ہیں. تو اس میں بیسٹ وے یہی ہے کہ جو جس کام کے لیے اصول طے ہوئے ہیں نا, ان اصولوں کو فالو کیا جائے. ٹرسٹ کے نام پہ یا بلائنڈ ٹرسٹ کے نام پہ اگر آپ اصولوں کو توڑیں گے تو کل آپ نقصان اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, ایک بندے کو اپنی ڈرائیونگ پہ بہت اعتماد ہے نا, بہت ہی اعتماد ہے, وہ بائک کو کر رہا ہے, رائڈ کر رہا ہے, اور وہ سگنل توڑتا ہوا نکل رہا ہے.
صرف اس لیے کہ نہیں یار مجھے تو یوں 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 کر کے جانا اور اس میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو جائے. صحیح بات ہے. کوئی بھی رول بریک نہیں کرنا چاہیے صرف اپنے اندھے اعتماد کی وجہ سے, بلائنڈ ٹرسٹ کی وجہ سے. صحیح. مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد عارف عظیمی 9th آرگنائزیشن سے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نرچرنگ ٹریننگ اینڈ ہیبٹ بیہیویئر موڈیفیکیشن کرتے ہیں, رویوں میں مثبت تبدیلی لے کر آتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے بلائنڈ ٹرسٹ, اور آپ بھی اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی زندگی کے کسی شعبے میں کوئی مشورہ چاہیے تو کال کے ذریعے بات کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے نمبر ہے 111-111-107. کراچی کے باہر سے کال کر رہے ہیں 021 کا کوڈ ملائیے. آئی ریپیٹ, بات کرنے کے لیے نمبر ہے 111-111-107. کراچی کے باہر سے کال کر رہے ہیں 021 کا کوڈ ملائیے. اور واٹس ایپ پہ میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 034511041070 034511041070. شگفتہ یاسمین مکمل گھر میں آپ کے ساتھ, اور یہ ہے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹ ورک.